ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میری طرف توجہ دے دیں تاکہ میں 2-3 جمعے تک آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا نمونہ پیش کر سکوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس سے پہلے سمجھ لیں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجنا مقصود ہوا، اس وقت اس دنیا عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا نام لینے والا دور تک نظر نہیں آتا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا، معرفت الہی کو جاننے والا، یعنی معرفت الہی کی طرف منسوب جانے والا، معرفت الہی کی کھوج کرنے والا ایسا دور تک نظر نہیں آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں نمرود بن کنعان ایک ظالم جابر بادشاہ بن کر کے روئے زمین پر زندگی گزار رہا تھا۔ یہ وہی نمرود ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، اپنی پوجا پرستش کروائی۔ یہ وہی ظالم بادشاہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 800 سال کی زندگی عطا فرمائی، 400 سال جبرن ظلم فرمایا، یعنی ظلم کیا، جبرن ظلم کیا، تشدد کیا، زمین پر منمانی کی، لوگوں پر ظلم و زیادتی کی۔ یہ وہی نمرود ہے۔ اس زمانے میں کوئی لوگوں کو راہ حق دلانے والا، راہ حق بتلانے والا، اہدنا الصراط المستقیم کی تعلیم دینے والا، وحدانیت کا نام لینے والا، اللہ کون ہے اس کو کوئی بتانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ہوئے زمین پر جب بھیجنا مقصود ہوا تو یہ زمانہ ایسا تھا جیسے ہی تاریخ کے اندر آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے نمرود کو ایک دن خواب ہوا اور خواب میں ایک ستارہ دیکھتا ہے، ایسا ستارہ چمک رہا ہے خواب کے اندر کہ آفتاب و مہتاب یعنی چاند اور سورج اس ستارے کے سامنے بجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب اس کی آنکھ بیدار ہوئی اور اس نے پوچھا اپنے کاہنوں سے، اپنے نجومیوں سے، اس کے دربار میں رہتے تھے، کاہنوں اور نجومیوں کو بٹھا کر کے پوچھا اور خواب کی تعبیر نکلوائی، اور کاہنوں نے کہا اے نمرود اب جو ہے تیری یہ بادشاہت اور تیری یہاں پر سلطنت اب رہنے والی نہیں ہے، یعنی ایک ایسا فرزند پیدا ہونے والا ہے وہ تیری سلطنت کو مٹا کے رکھ دے گا، تیرے پیغام کو ختم کر دے گا اور وہ اپنی بات کو دنیا میں پھیلا کے رکھ دے گا۔ اب ایسا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی نمرود نے سنا کاہنوں اور نجومیوں کی بات کو، اس نے ایک محکمہ مسلط کر دیا، محکمہ مسلط کیا، اور ایسا مسلط کیا، ایسا نظام بنایا کوئی مرد عورت کے پاس نہ جائے، اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اگر کوئی حاملہ ہے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو ترنت قتل کر دیا جائے۔ ایسا اس نے نظام بنایا کیونکہ اب نمرودیت جو ختم ہونے والی ہے، کوئی ایسا بادشاہ ہے جو اپنی بادشاہیت کو ختم کرے۔ نمرود بھی اس حد تک پہنچ گیا جب اسے پتا چلا کہ ایک ایسا فرزند آنے والا ہے جو میری سلطنت کو، میری بادشاہیت کو، میری منمانی کو ختم کر دے گا، اور ایسا ہے کہ اس کی زبان سے جو نکلے گا وہ حق بن کے دنیا میں چمک جائے گا۔ اب جیسے ہی سنا حاملہ کوئی خاتون ہے تو اس کو بچے کو قتل کیا جا رہا ہے، مرد و عورت اپنی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، تو نمرود کے کہنے پر جو ہے ان کو دور دور کر دیا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ مل جائیں گے حمل ٹھہر جائے گا تو بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ ایسا نظام بن گیا، ایسا ماحول بن گیا پرفتن۔ جب ماحول بنا، اللہ تعالیٰ تقدیرات الہیہ جب چاہتی ہے کون اس کے نظام کو مٹا سکتا ہے؟ اللہ جب چاہتا ہے کہ اب روئے زمین پر ایسا فرزند پیدا
پیدا ہو جو میری وحدانیت کا تذکرہ کرے، پیغام الہیہ کو پہنچائے، ایک خدا کی دنیا بھر میں عبادت ہو، ایسا کوئی پیغام دینے والا داعی یا رہنما میں بھیج دو، یا کوئی پیغمبر یا نبی یا کوئی رسول یا اولو العزم نبی بنا کر بھیجو۔ جب تقدیرات الہیہ چاہتی ہے تو اس کی چاہت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مشیت الہی یہ تھی کہ میرا خلیل پیدا ہو، مشیت الہی تھی ابراہیم پیدا ہو، مشیت الہی یہ تھی نمرودیت کے سامنے ابراہیم پیدا ہو۔ اللہ تو چاہتا یہ تھا کہ اب نمرود کے سامنے ابراہیم پیدا ہو، نمرودیت کے سامنے خلیل پیدا ہو۔ اللہ کی چاہیت یہ تھی، لیکن نمرود ایک طرف چاہ رہا تھا کہ میری سلطنت کو مٹانے والا نہ آئے، میری باطلیت کو مٹانے والا نہ آئے، میری کفریت کو مٹانے والا نہ آئے، میری مشرکیت کو مٹانے والا نہ آئے، میرے تشدد کو مٹانے والا نہ آئے، میری منمانی کو ختم کرنے والا نہ آئے۔ یہ نمرود چاہ رہا تھا، اور خدا چاہ رہا تھا دنیا سے تشدد اڑ جائے، خدا چاہ رہا تھا دنیا سے ظلم مٹ جائے، خدا چاہ رہا تھا دنیا میں ایک وحدہ لا شریک کی عبادت ہو، یعنی بندے کی عبادت نہ ہو بلکہ بندے کو پیدا کرنے والے خدا کی عبادت ہو۔ یہ خدا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ابراہیم پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عقل سلیم روئے زمین پر اتاری، ایک دو ماہ ایک ازدواجی زندگی گزارنے والے ابراہیم کی والدہ ماجدہ، یعنی ہماری ماں اور آپ کے والد ماجد جو تاریخ میں تارخ نام ہے، آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ کی کم عمری والی زندگی تھی، اللہ نے ان کو ان کے شکم میں ابراہیم کو اس کے اندر رکھ دیا۔ آپ کی شکم مبارک کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، اور آپ کے والد ماجد ایک غار کے اندر جاتے، ایک گھاٹی کے اندر جاتے اور وہاں انتظام کر کے آ گئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ ماجدہ اس کے اندر گئی۔ جب ٹائم قریب ہوتا چلا گیا، آپ اب شکم مبارک سے ولادت مبارکہ کی طرف منسوب ہونے والے ہیں، تو آپ وہاں گئے۔ پورے شہر بابل کے اندر ایک ہلچل سا نمودہ ہلچل سی ہو گئی تھی، لوگ ڈرنے لگے تھے، خوف کھانے لگے تھے۔ اگر بچہ پیدا ہو رہا تھا تو قتل کیا جا رہا تھا، اگر ازدواجی زندگی ہے تو دور کر دیا جا رہا تھا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ چاہتا ہے تو کیا نہیں ہوتا، دنیا چاہتی ہے تو ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ خدا نے چاہا ابراہیم پیدا ہو تو ایک ایسا نظام بنا دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ شہر بابل کے قریب ایک دیہات سونی کے اندر آپ غار کے اندر چلی گئی، آپ اس کے اندر ہی رہتی، آپ کو کھانے پینے کا انتظام وہی کیا جاتا، اور ٹائم قریب ہوتا چلا گیا، ولادت مبارکہ ہو گئی آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہے، اور آپ کے والدہ ماجدہ آپ کے مفسرین نے لکھا ہے، آپ کے والد ماجد کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ جب دنیا میں تشریف لے کر کے آ گئے، آپ کی والدہ ماجدہ غار سے نکل کر کے اپنے مکان میں آ گئی، صرف ابراہیم خلیل اللہ اس کے اندر رہتے، کسی کو پتا نہیں تھا شہر بابل کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کا جنم ہو گیا ہے، کسی کو نہیں پتا، یا تو خدا کو پتا ہے یا اس کی عطا سے ابراہیم خلیل اللہ کے والد ماجد یعنی والدین کو پتا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ وہاں کوئی دودھ پلانے والا نہیں، وہاں کوئی پانی پلانے والا نہیں، وہاں کوئی کھانے کھلانے والا نہیں۔ کم سن عمر ابراہیم خلیل اللہ کی تاریخ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس غار کے اندر جب آپ کی والدہ ماجدہ نے جنم دے دیا، آپ اپنے گھر آ گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ خوف تھا نمرود کا، وہ ظالم تھا، کہیں دیکھ لے تو قتل نہ کر دے، کہیں دیکھ لے کہیں تشدد نہ کر دے، کہیں دیکھ لے کہیں پھانسی کے پھندے پہ نہ لٹکا دے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ چاہتا ہے تو سب کو حیات بھی فرما دیتا ہے، چاہتا ہے وہ تو موت کو بھی ڈال دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو مردے کو بھی زندہ فرما دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو نمرود کی سلطنت میں ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرما دیتا ہے۔ وہاں کوئی کھلانے والا نہیں، صرف ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کا جنم ہو گیا غار کے اندر اکیلے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھا گیا ابراہیم خلیل اللہ اکیلے ہیں، آپ انگلی کے کنارے کو چوس کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلی سے آپ کی زندگی گزارنے کے لیے دودھ کو پیدا فرما دیا تھا۔ یہ تفسیر کے اندر ہے۔
آپ کی انگلی چوس رہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ماں دودھ پلا رہی ہے. ذرا زور سے بول دے. میں کوئی نہیں، لیکن ابراہیم خلیل اللہ انگلی کا کنارا سرا چوس رہے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ اس سے دودھ نکلتا تھا. کیا نکلتا تھا؟ اور آپ کی زندگی. راویوں نے لکھا مختلف روایتیں، 3 روایتیں میری نظر میں ہے. ایک روایت میں ہے آپ کی 7 سال کی عمر ہوئی تب غار سے باہر آئے. ایک روایت میں ہے آپ کی 13 سال کی عمر ہوئی تب غار سے باہر آئے. ایک روایت میں ہے جب 17 سال کے ہو گئے تب غار سے باہر آئے، یعنی شہر بابل کی طرف روانہ ہو گئے. اور جب شہر بابل پہنچے اپنے آبا و اجداد سے کسی کو پتا نہیں تھا یہ بیٹا کہاں سے آ گیا. اللہ نے حفاظت بھی فرما دی. اللہ نے حفاظت فرما دی، نمرودیت کی نظر سے محفوظ فرما دیا. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ جانب شہر بابل کی طرف روانہ ہوئے، اپنے آبا و اجداد کے بیچ میں پہنچے، تب یہ آیت کریمہ جو میں نے قرآن مجید کی پڑھی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور آپ جب آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے وحدانیت کی حمایت کی اور کفر کا آپ نے رد فرمایا اور کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ تم خدا جو ہو بتوں کو بناتے ہو. وَإِنِّي فرمایا وَإِنِّي لَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. میں تم جو ہو، میں تم کو جو ہوں گمراہوں میں دیکھ رہا ہوں، یعنی گمراہیت کی گمراہ ہونے والی قوم میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے اپنے آبا و اجداد کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ تم خدا یہ بتوں کو پوچھ رہے ہو، خدا جو ہے بتوں کو بنا رہے ہو. جب آپ نے سوال کیا تو کسی نے جواب نہ دیا. پھر فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین. میں اپنی آنکھوں سے تمہیں گمراہی والی قوم میں دیکھ رہا ہوں. کس سے کہا؟ اپنے چچا سے کہا، اپنے آبا و اجداد سے کہا. کس سے کہا؟ اپنے پریوار والوں سے کہا. تو پتا کیا چلا؟ جب کہیں دین حق کے خلاف کام دیکھو تو کھڑے ہو کے بول دو یہ دین کے خلاف ہے کام، اس کو مت کرو. اگر تم کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم کرو گے تو بدراہ پہ چل جاؤ گے، اگر تم کرو گے تو جہنم کی راہ پہ چلے جاؤ گے. اس لیے آپ نے حمایت کی دین حق کی اور کفر کا آپ نے رد فرما دیا. انی اراک وقومک فی ضلال مبین. آپ آئے جب شہر بابل کی جانب، سب سے پہلے وحدانیت کی حمایت کی. اور یاد رکھو مذہب اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے، اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کر پاتے، نہ گناہ ان سے ہوتا ہے. اور آپ معرفت الہی سے شناسا ہوتے ہیں، یعنی آپ کو بچپن ہی میں شروع سے ہی معلوم رہتا ہے. آپ معرفت الہی سے شناسا ہوتے ہیں. شناسا مطلب یعنی جانتے ہیں. ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہماری تمہاری طرح ہماری تمہاری طرح پڑھنے کی کوئی ضرورت. ارے اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرما دیا ہے جو ان کے دربار سے دنیا لے رہی ہے. وہ شناسا ہوتے ہیں. یہ اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے میرے دوست. جب شہر بابل آئے نا، جب آپ نے رد فرمایا، کہاں فرمایا؟ سب سے پہلے گھر کے اندر. کہاں فرمایا؟ غلط راہ پہ لگ گئے تم لوگ. تبھی تو بول رہے ہیں جب معرفت الہی سے شناسا ہے. حالانکہ غار سے آ رہے ہیں، جہاں آپ کا جنم ہوا اس جگہ سے آ رہے ہیں. اور کہاں آ رہے ہیں؟ شہر کے اندر، افراد کے بیچ میں، قوم کے بیچ میں آ رہے ہیں. اور آپ نے ترنت کہہ دیا یہ غلط ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا. جن مجسموں کو تم بنا رہے ہو
جاندار کی تصویریں بنا رہے ہو, مجسمے بنا رہے ہو, خدا نہیں. اللہ نے آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھلا دیا. کیا دکھلایا؟ زمین و آسمان کی سلطنت, زمین و آسمان کی بادشاہیت. مفسرین لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس صغراء کے اوپر کھڑے کر کے اللہ نے اپنے ابراہیم خلیل کو کھڑا کر کے آسمانی تمام عجائبات کو ہٹا دیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دکھا دیا. بیت المقدس کے صغراء پر کھڑے کر کے مفسرین لکھتے ہیں, اس آیت کریمہ کے مفسر کہتے ہیں آپ کو کھڑا کیا اور زمین کے ساتھ طبقات کے عجائبات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا. اور جنت کا وہ مقام بھی دیکھ لیا آپ نے جو مقام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بنایا. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, یا اللہ نے زمین و آسمان کے عجائبات قدرت کے سارے ابراہیم خلیل اللہ کو دکھائے. کیوں؟ تاکہ عین الیقین والا ہو جائے. یقین ہی نہیں, عین الیقین, عین بولتے ہیں آنکھ کو, یعنی قدرت کے تمام عجائبات ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا. پھر اس کے بعد بولا یہ جو تم پوج رہے ہو نا, یہ خدا نہیں ہے, جس نے بنایا ہے وہ خدا ہے. میں نے دیکھ لیا ہے. اب لوگ پوچھتے اے ابراہیم خدا پھر کون ہے؟ اب دیکھا نہیں ہوتا تو جواب کیسے دیا جاتا؟ یہ تو ابراہیم کو پہلے سے ہی یقین تھا, لیکن عین الیقین ہونے کے بعد انسان کو زیادہ اعتماد ہوتا ہے. آپ میرا نام سن لیں, دیکھا نہیں کہ مولانا صاحب تقریر جو کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں کرتے ہیں, سنا ہے دیکھا نہیں, تو سننے کے بعد ذہن میں آ سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب تقریر کرتے ہوئے دیکھ لیں گے تو آپ کہیں گے میں عین الیقین رکھتا ہوں, میں یقین بھی رکھتا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہوں. اس کو بولتے ہیں عین الیقین. جب خدا کی وحدانیت کا اعلان اور تعلیمات الہیہ تبلیغ اسلام کو پھیلانا چاہا تو پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو تمام قدرت کے عجائبات اللہ نے دکھلا دیے. پھر اس کے بعد آپ نے تبلیغ اسلام کی, تبلیغ حق کی اور پوری زندگی کرتے رہے. اب زندگی کا عرصہ گزرتا چلا گیا. جب آپ کی نظر, یہ وہ زمانہ تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا, نمرود کو ہی نہیں پوچھتے تھے بلکہ چاند کو, ستاروں کو, سورج کو بھی پوجتے تھے. چاند اور سورج اور ستارے جیسی اشیاء اکثر لوگوں کی خدا ہوتی تھی اس زمانے میں بھی. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر جب ستارے پر پڑی, فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا, جب ستارہ آپ کے اوپر آیا, یعنی آپ نے جب ستارہ دیکھا, رأى کوکبا, ایک ستارہ دیکھا, کیا قال ھذا ربی, فرمایا یہ میرا خدا ہے. یعنی آپ تعلیم بھی دے رہے ہیں اور خود پر غور و فکر بھی کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں, جب کسی کو تعلیم دو تو اپنی زندگی پر غور و فکر بھی کیا کرو. صحیح غلط کی تمیز کے لیے غور و فکر کیا کرو, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کسی پر غلط اور صحیح کا دھبا فوری طور پر مت لگایا کرو. یہ قرآن کی آیت کریمہ ابراہیم
ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کے وہ لمحات پیش کر رہا ہے جس میں بتلایا جا رہا ہے، یعنی غور بھی کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب ستارہ آپ کے اوپر آیا، یعنی جب آپ نے ستارے کو دیکھا تو کیا کہا؟ قال ھذا ربی، یہ میرا خدا ہے۔ آپ کو تعجب ہوا، یعنی یہ میرا خدا ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب ستارہ چمکنا بند ہو گیا، وہ پھر گیا، واپس چلا گیا، وہ ڈھک گیا، تو لا احب الافلین، فرمایا یہ ڈھکنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا تو وہ ہے جو ستارے کو نکالتا ہے اور ستارے کو چمکا دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کلمات ہیں جو قرآن میں بالکل محفوظ ہیں۔ ستارہ آیا اور غور کیا، ارے لوگ یہ خدا ماننے اس کو، ستارے کو غور و فکر نہیں کر رہے۔ ستارہ نکل گیا، یہ میرا خدا چمک رہا ہے، یہ میرا خدا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا قال ھذا ربی، یہ میرا خدا ہے، جو تمہارا خدا یہ میرا خدا کیسے ہوگا؟ فلما افلا، جب وہ ستارہ چمکنا ختم ہو گیا، پھر گیا، ڈوب گیا، تو فرمایا قال لا احب الافلین، یہ ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس کو میں خدا نہیں مانتا۔ آگے کیا فرمایا؟ فلما رأى القمر بازغا، فلما رأى القمر بازغا، اس زمانے میں چاند کو بھی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ نے چاند کو چمکتے دیکھا، بازغن، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا خدا ہے۔ قال لئن لم یهدنی ربی، فرمایا اگر میرا خدا مجھے ہدایت نہ دیتا، من القوم المشرکین، میں بھی ان کی طرح مشرکوں میں شمار ہو جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ آپ نے جب سورج چاند کو دیکھا نا، تو اس زمانے میں چاند کو خدا مانتے تھے، تو چاند پر غور و فکر کیا، اس چاند کو کیوں خدا بنا رہے تھے لوگ؟ چاند کے اندر ایسی کون سی شے ہے جس کی وجہ سے وہ خدا بن جا رہا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ چاند نکل بھی رہا ہے، روشنی بھی دے رہا ہے، بدلی سے ڈھک بھی جا رہا ہے، اور سمے ہونے پر ختم بھی ہو جا رہا ہے۔ تب پھر فرمایا قال لئن لم یهدنی ربی، اگر میرا خدا مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی مشرک ہو جاتا۔ یاد رکھو لوگوں، یہ چاند خدا کی عطا سے نکلتا ہے اور اس کی عطا سے ختم ہو جاتا ہے۔ خدا وہ نہیں ہوتا جو نکلتا ہے اور چلا جاتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو نکالتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ یہ غور و فکر ہے، صحیح غلط کی تمیز بندے مومن کو ہونی چاہیے۔ تعلیم بعد میں دے رہے، پہلے غور و فکر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کر رہے ہیں، صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے۔ آگے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی اکبر، جب سورج کو جگمگاتے دیکھا کہا قال ھذا ربی اکبر، یہ میرا خدا ہوگا، وہ بھی اتنا بڑا۔ چاند تو چمک رہا تھا تو کچھ علاقے میں، اور سورج جو بڑی شدت کے ساتھ نکل رہا ہے، بڑی سختی کے ساتھ، اس کی روشنی نرمی والی تھی اور اس کی گرمی والی ہے، اس لیے فرمایا قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بڑا ہے لوگوں کا خدا، یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے ان آیت کریمہ کے اندر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لوگوں کی زندگی میں جو گزر رہا تھا پہلے اس پہ غور و فکر کیا۔ اس زمانے میں چاند کو بھی خدا مانتے تھے، ستاروں کو بھی، سورج کو بھی۔ آپ نے سب پر غور کیا اور غور کرنے کے بعد اس کا رد فرمایا، صحیح غلط کی تمیز فرمائی آپ نے۔ اس کے بعد لوگوں کو تعلیم دی کہ لوگوں یہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو وہی ہوگا جو ان کو نکالتا بھی ہے، چمکاتا بھی اور ختم بھی کر دیتا ہے۔ آخر میں کیا فرمایا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میرا چہرہ للذی فطر السماوات، اس کی طرف ہے
اس کی طرف ابراہیم جھک گیا. ابراہیم کا چہرہ اس کی جانب ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا, اور جو کچھ زمین و آسمان میں پیدا کیا گیا اور جس نے کیا ہے اس کی طرف میرا چہرہ ہے. حنیفا وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں, تمہاری طرح جو ہوں. حنیف کے معنی آتے ہیں باطل سے چھٹکارا, صاف ستھرا. میں مشرکوں میں نہیں, صاف ستھرا ہوں. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں میں ہوا پیدا تم میں ہی ہوں لیکن تمہاری تعلیم پر نہیں ہوں. ہوا آیا تم میں ہی ہوں لیکن تم جنہیں خدا مانتے ہو ان کو خدا نہیں مانتا. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کی تعلیم تھی. آپ نے اپنے آباء و اجداد میں کھڑے ہو کر کے بول دیا جن کو تم مان رہے ہو وہ خدا نہیں, تم گمراہیت میں ہو. اور یہ بات کہنے کے لیے ہمارے اسلام کا بیٹا اپنے گھر میں تیار نہیں ہوتا. پیارے, گھر میں شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج چلتے ظاہر, اور بھی قوم حنون کی طرح ہمارے گھر میں پنجگانہ نماز تو ہوگی لیکن گھر میں اصلاح نہیں ہوگی. گھر میں قرآن تو پڑھا جائے گا لیکن گھر کے اندر اصلاح کرنے والا کوئی ماں کا لال نہیں نظر آتا. ابراہیم نے اس زمانے میں ابراہیم خلیل اللہ کے وحدہ اللہ شریف پر چلنے والے اور دعوت دینے والے, اور آج تمہاری تعداد دیکھو اور اس زمانے میں ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی دیکھو. ابھی ساتھ میں دوسرا آیا بھی نہیں ہے, اکیلے تنہا ہے اور اپنے آباء و اجداد میں, اپنے خاندان میں, اپنے شہر میں اکیلے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تم جو تعلیم پر چل رہے ہو یہ غلط ہے, اس میں چلنا یہ گمراہی ہے. اور آج اسلام کا بیٹا اپنے ہی گھر کے اندر قوم حنون کے رسم و رواج کو شادی بیاہ کے موقع پر الگ مواقع پر اپنے گھر کے اندر رسم و رواج کو ترجیح دیتا ہے. کہتا میرے بابا ماں باپ کا طریقہ ہے, کہتا پہلے سے چلتا آ رہا ہے. ارے یاد رکھو جو طریقہ دین کے خلاف ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے, اور جو کام دین سے ٹکرا جاتا ہے وہ کام کبھی صحیح نہیں ہوتا. وہ جرم ہوتا ہے, وہ گناہ ہوتا ہے, وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ جہنم کی راہ پہ لا کے رکھ دیتا ہے. تمہارے ساتھ نہ کل قیامت کے دن خدا کا کرم ہوگا نہ مصطفیٰ کا کرم ہوگا. اس لیے کہ پہلے اپنی زندگی میں اصلاح پیدا کرو, اپنی زندگی میں راہ حق کو اپناؤ, مستقیم پر چلو, اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لے کر کے آؤ, اپنے گھروں میں اصلاح پیدا کرو, دین اسلام کو عروج میں لے کے آؤ, مسجدوں کو آباد کرو, مدرسوں کو مدرسوں کو آباد کر دو, اور دین اسلام کی تعلیم سے اپنے سینوں کو قرآنوار کر لو. تمہارا سینہ عشق رسول کا مدینہ بن جائے گا اور سینے سے کینہ دور ہو جائے گا. یاد رکھو اپنے گھر کی اصلاح کرو, اپنی زندگی کی اصلاح کرو, اور ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی سے آپ جو ہے اپنی زندگی کی تعلیم کے حصے پیدا کرو.